اور قرآن کی ایک ایک آیت گواہی دے رہی ہے آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ پر۔ شہزادی سورہ کوثر میں نسل کثیر کی بانی نظر آئیں، آیہ مباہلہ میں نسانہ کی منزل پر توحید کی شاہدہ نظر آئیں۔ آیہ ابرار سورہ حل عطا سورہ دہر میں بی بی ایثار و سخاوت کا شاہکار نظر آئیں۔ مرج البحرین یلتقیان میں بی بی کے سر نور کا صحرا بنتا نظر آیا، اور آپ بیاہ کر فاتح خیبر کے گھر جاتی نظر آئیں۔ سورہ رحمان نے حصار کیا اور دنیا کی عظیم دلہن کی تعریف کر کے خود عروس القرآن بن گیا۔ گویا قرآن کی دلہنی سورہ رحمان بن گیا۔ اسی سورہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک عظیم ماں ہے کہ جس کو لولو و مرجان جیسے فرزند اللہ نے عطا کیے ہیں، اور پھر اتنی بڑی نعمت بن گئیں کہ اللہ نے ہر عظیم آیت کے بعد آواز دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم کب تک نعمت سے انکار کرو گے، کہاں تک منہ پھیرو گے؟ اور وہ نعمت دیکھیے، بیٹی کو کہتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کسی کے یہاں تو کہتے ہیں رحمت، گھر میں رحمت آئی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نعمت آئی ہے۔ لیکن پیغمبر کے لیے سیدہ رحمت بھی تھیں اور نعمت بھی تھی۔ بیٹی دیکھ کر پھر خطاب دیا آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت اور نعمت۔ اسی طرح آئے درود میں بھی درود کی مستحق نظر آئیں کہ درود صرف ان کے لیے ہے۔ آئے مودت میں اتنی قریب نظر آئیں کہ نبی کی قربہ کہلائیں۔ یعنی قرآن کی آیتیں گواہی دے رہی ہیں بی بی کی سیرت اور حیات کے ایک ایک لمحے کی۔ لیکن جہاں آپ رحمت ہیں، نعمت ہیں اور توحید کی شاہدہ ہیں، جہاں اتنی رحم دل ہیں کہ یتیم، مفلس اور قیدی کو کھانا کھلاتی ہیں، جہاں اپنی چادر کو گرمی رکھ کر فقیروں کو کھانا کھلا دیتی ہیں، جہاں فقیر کی آواز پر شادی کے دوسرے دن شادی کا جوڑا دے کر اپنا پرانا جوڑا پہن کر فقیر کو دے دیتی ہیں، جہاں ہاتھ کے کنگن اور گھر کے پردے اور گلے کا گلوبند سخاوت کی نظر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سائل کبھی خالی ہاتھ اس گھر سے نہیں جاتا۔ جہاں اتنی رحم دل ہیں، جہاں امت پر اتنی مہربان ہیں کہ میں ان کی مہربانیوں اور امت پر ان کے کرم کا کیا کیا ذکر کروں۔ سورہ کوثر میں بھی سورہ دہر میں بھی آیہ تطہیر میں بھی آیہ مباہلہ میں بھی آیہ مودت میں بھی آیہ درود میں بھی سورہ الحمد میں بھی اگر رحمت تھیں ہر سورے میں رحمت نظر آئیں۔ کوثر میں رحمت، مباہلے میں رحمت، مودت میں رحمت، درود میں رحمت، تو سورہ الحمد میں قہار نظر آئیں۔
غضبناک نظر آئیں۔ اس لیے مفسر کو کہنا پڑا کہ سورہ سمجھو تو کہ ہاں رحمت ہے، لیکن رحمت سے زیادہ یہ سورہ غضب ہے، اس لیے کہ ختم تو غضب پر ہو رہا ہے، حالانکہ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا رحم ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، وہ نعمت والے لوگوں کا راستہ، وہ راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا دے، بتا دے، نعمت والوں کا راستہ۔ پروردگار ان کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے جن پہ تو غضبناک ہوا۔ غضبناک جلال ہے، غصہ ہے، غصہ ہے، اور جب کسی جلالی کو غصہ آتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ قہاریت کا نمونہ بن جاتی ہیں، اور اگر وہ کوئی ایسا غضبناک ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے جلال سے کوئی کانپنے لگے تو دیکھیے تصور غضب کا چہرے کے ساتھ ہے۔ پروردگار ہم نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا، ہم کو نہیں پتا کب تو غضبناک ہو جاتا ہے، کب تو رحم دل ہو جاتا ہے، کب رحمان ہے اور کب رحیم ہے اور کب قہار ہے۔ جب دیکھا ہی نہیں تو پہچانے کیسے کہ اس وقت تو بہت خوش ہے، ہمارے کاموں سے خوش ہو رہا ہے، اس وقت تو ہمارے کام سے غصہ ہو رہا ہے۔ ارے چہرہ ہو تو ہم دوست کو پہچان لیتے، ارے بھیا یہ غصے سے ہیں، دیکھیے تو چہرے پہ دیکھیے یہ مسکرا رہے ہیں، یہ ہم سے خوش ہیں۔ تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ تجھ کو کیسے دیکھیں کہ تو غصے میں ہے، تو کہہ رہا ہے میں غضبناک ہوا، تیری غضبناکی کیا ہے؟ دنیا غضبناک ہوتی ہے، وہ تو انسان ہے، تیرا غضب کیا غضب ہوگا کہ بس غضب ہو جائے گا؟ جب تو غضبناک ہوگا تو ایسا تو غضب ہی دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو پتہ کیسے چلے کہ آج تو غضبناک ہو گیا؟ کس بات پہ غضبناک ہو گیا؟ تو پیغمبر آئے مسجد میں اور مسجد پہ تشریف فرما ہوئے، اور ایک بار کہا ایھا الناس، اے میرے اصحاب، اے میری امت، یاد رکھنا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو۔ جب زہرا غضبناک ہو سمجھ جاؤ اللہ غضبناک ہے۔ سورہ الحمد میں سیدہ کا غضب بیان ہوا۔